السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے پریزیڈنشیل سسٹم. پاکستان میں کافی دن سے یہ بحث چل رہی ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے یا پھر پریزیڈنشیل سسٹم ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام یا پھر صدارتی نظام. تو ماضی میں ہم صدارتی نظام کے ساتھ تجربہ کر چکے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 7 ڈیکیڈز تک پریزیڈنٹس رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی عرصے سے ہم پارلیمنٹری سسٹم کو بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم از ناٹ ٹو بلیم فار دس فیلیور، لیڈرز آل آف دیم. یعنی کہ ہم کسی بھی سسٹم کو دوش نہیں دے سکتے اس ناکامی کا، بلکہ ہمارے پاس جو لیڈرز آئے ہیں اور وہ تمام کے تمام انیفیشینٹ تھے، انیپٹ تھے، اور وہ سسٹم کو نہیں چلا پائے اور پاکستان کے لیے کچھ خاص مدد نہیں کر پائے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ سجیشن دی گئی ہیں آتھر کی جانب سے. ان سجیشن میں پہلی سجیشن یہ ہے کہ فکس دا ووٹنگ سسٹم. ہمیں اپنے ووٹ دینے کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ دھاندلی کو ختم کیا جا سکے. اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لائے جانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پا رہی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان. جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوگا تب تک یہ ووٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد ہم نے ایک الیکٹورل سسٹم کو اپنے درست کرنا ہے. ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو ہم کلوز سسٹم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت کم لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یا تو فیوڈلسٹک سسٹم ہے، جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، زمینیں ہیں، یا جو وراثتی طور پہ چلے آ رہے ہیں، وہی لوگ آپ دیکھیں گے دوبارہ سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے جیتتے ہیں. آپ کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی حلقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو عموماً وہاں پہ 2 کینڈیڈیٹ یا میکسیمم 3 سے 4 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک سیٹ پہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے وراثت آپ ان کی دیکھیں باپ داداؤں سے وہی چلے آ رہے ہیں. تو الیکٹورل سسٹم کو درست کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے ہم نے پولیس کو درست کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک روتھ لیس، انیفیشینٹ اور کرپٹ رہی ہے، چاہے وہ صدارتی نظام ہو یا پھر پارلیمنٹری سسٹم ہو. اس کے بعد ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو درست کرنا ہے. پاکستان میں آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یہاں پہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، انصاف کا نظام ہے، وہ درست ہے. ججز کی جو تقرری کا نظام ہے وہ درست ہے. ججز کو اپوائنٹ کیے جانے کا جو میتھڈ ہے، کرائٹیریا ہے، وہ درست ہے. تو آپ کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا. ہمارے پاس جو بھی نپولینز ہیں، چرچلز ہیں، اتا ترکس ہیں، انہوں نے یہ تمام چیزیں، بیسک چیزیں درست کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کہ بیسک پلر ہے ڈیموکریسی کا، یعنی کہ کرمنل جسٹس سسٹم. لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ ہم نے رول آف لا کو فکس کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رول آف لا نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے پاس قانون کو ایک مکڑی کا ایسا جالا سمجھا جاتا ہے جس سے جو بڑی مکڑی ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے اور جو چھوٹی مکڑیاں ہیں وہ اس میں پھنس جاتی ہیں، اور ایسا ہم دیکھتے آئے ہیں. تو قانون کو، آئین کو امینڈ کرنے کے طریقے ہیں. ایک قانونی طریقہ ہے جو پارلیمنٹری سسٹم سے کر لیا جاتا ہے، اور ایک غیر قانونی طریقہ ہے جو کہ پریزیڈنٹس کرتے ہیں. تو اگین ہمارا کنکلوژن کیا ہے کہ سسٹم از ناٹ ٹو بلیم فار دس فیلیور، لیڈرز آر اینڈ آل آف دیم. پریڈکٹیبلٹی از سچ اے بور، یعنی کہ کسی چیز کی فور کاسٹ کرنا، پیشین گوئی کرنا، پریڈکشن کرنا، یہ ایک بورنگ تھنگ ہے. بٹ ہیئر وی آر بیک آن دی سیم ٹریک. لیکن ہم یہاں ایک مرتبہ اسی ٹریک پہ دوبارہ آ چکے ہیں جہاں پہ سرپرائز ہمیں ملتے رہتے ہیں. دس ٹائم ٹو لائک کلاک ورک the air is reverberating with the renewed calls for transforming Pakistan back to presidential system. اس مرتبہ بھی آوازیں آ رہی ہیں، ریزونیٹ کر رہی ہیں، کالز ہیں پاکستان کو صدارتی نظام بنانے کی. No one who believes he or she is anyone will say this on record. کوئی بھی اس چیز کو آن ریکارڈ نہیں کرے گا. یہ تمام انانیمس لوگ ہیں، نامعلوم یوزول سسپیکٹس ہیں جو کہ پلین سائٹ میں چھپے ہوئے ہیں. آپ سکرول کریں سوشل میڈیا فیڈ سے تو آپ کو کریٹیوٹی نظر آئے گی ان لوگوں کی، ان کی جینیس جو کہ پیک کر رہی ہے اور جو بلیو کرتے ہیں ڈینائیبل کمپین پہ، قابل انکار کمپین پہ. تو یہ فیملیئر نظر آتا ہے، کیونکہ یہ فیملیئر نظر آنا بھی چاہیے. ہم پہلے بھی اس راستے پہ جا چکے ہیں اور تقریباً ہم 7 دہائیوں پر، جو کہ 70 سال ہم تقریباً پریزیڈنشیل سسٹم پہ چلے ہیں. پریزیڈنشیل دس، پارلیمنٹری دیٹ، بلا بلا بلا، بٹ بین دیئر، سین اٹ، سفرڈ فار اٹ. ہم نے یہ تمام سسٹم دیکھے ہیں، سفر کیا ہے پاکستان نے. جو پاکستان کی گورننس ہے وہ ریک میں ہے، بہت زیادہ تباہ کن ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت زیادہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، پرموٹیشنز ہوئی ہیں، ارینجمنٹس ہوئی ہیں،
ریپرزنٹیٹیوز کی، نان ریپرزنٹیٹیو فارمز آف اسٹیٹ کرافٹ کی، لیکن اس کی obvious ایک ہی ہے اور وہ ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس تمام ناکامی کا سبب بنے ہیں۔ تو ان تمام سالوں کے بعد، گورننس کی ایلمنٹس کے بعد، میلائز کے بعد، جو گورننس کی ناکامی ہے، ریک ہے، اس کے بعد اب سٹیزنز ریڈی ہیں اپنے لیڈرز کو بتانے کے لیے کہ کیا فکس کیا جانا ضروری ہے۔ تو فکس کرنے کے لیے پہلی بات ہماری آتی ہے فکس دا ووٹنگ سسٹم، کہ جو ہمارا ووٹ دینے کا نظام ہے اس کو درست کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم صدارتی نظام لائیں اور پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کے مونج تک پہنچیں، تو ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا کہ ووٹ کاؤنٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ ایک لانگ لائن ہے پاکستان میں نیپولینز کی، چرچلز کی، اتاتورک کی، جو کہ اپنی ڈیسٹنیز دکھانا چاہتے ہیں ہیپلیس انفارچونیٹ پاکستان کے شہریوں کو، لیکن ان میں سے کوئی بھی سیاسی، ایتھیکل یا مورل کریج نہیں رکھتا کہ وہ جو فاؤنڈیشن سٹون ہے ڈیموکریسی کا، ووٹنگ، اس کو درست کریں۔ جہاں تک ڈیموکریسی جاری رہتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ڈسکا میں دھاندلی ہوئی، تو ہم اپنے لیے ایک گڑھا کھود رہے ہیں اس سسٹم میں چینجز لا کے، جو کہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جو پینیشیا ہیں، کیور ہیں، یونیورسل کیور ہیں تمام ایلیمنٹس کا، تو یہ تمام چیزیں کیور نہیں ہیں ایکچولی، ای وی ایمز ہو گئی یا دوسری چیزیں۔ سسٹم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا اس ناکامی کے لیے، بلکہ لیڈرز کو بلیم کرنا چاہیے، اور اس ناکامی کا سبب یہ تمام لیڈرز ہیں اور تمام کے تمام۔ فکس دا الیکٹورل سسٹم، دوسرا کیا چیز ہے، ہمیں اپنے الیکٹورل سسٹم کو درست کرنا ہوگا۔ ہماری اسٹیٹ کے اندر کوئی چیز بہت بری طرح سے روٹن ہے اور بیریئر ہے اس الیکٹورل سسٹم میں انٹری کا، اور یہ بیریئر اتنا ہائی ہے کہ کچھ سلیکٹڈ لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ سے آپ سب لوگ ایگری کریں گے۔ آپ بھول جائیں پریزیڈنشیل سسٹم کو، پارلیمنٹری سسٹم کو، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ریکگنائز کرنا ہوگا جو عموماً ریئل حقیقی پرابلم ہے، انگرینڈ ہے، امبیڈڈ ہے، اور یہ ہمارے سٹرکچر کے اندر ہے یہ پرابلم، اور یہ ویل ریسورسڈ ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں الیکشن کے گیٹ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس رقم نہ ہو، منی نہ ہو کنٹیسٹ کرنے کے لیے الیکشن میں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا الیکٹورل سسٹم ایک کلوز سسٹم ہے۔ ہاؤ کین اے کلوز سسٹم، ایسا جو بھی کلوز سسٹم ہے وہ کس طرح سے جو شہریوں کو ڈس انفرینچائز کرتا ہو، ان کو حقوق نہ دیتا ہو الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ، تو اس کو آپ کس طرح سے ایک ریپرزنٹیٹیو سسٹم کہہ سکتے ہیں، پارلیمانی نظام کہہ سکتے ہیں۔ تو جو کیچمنٹ ہے ٹرو ٹیلنٹ کا وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے۔ یو ول گیٹ دا کریش میٹیریل آن ڈسپلے، تو جو پرانا میٹیریل ہے آپ کو وہ ملے گا ڈسپلے میں۔ سسٹم از ناٹ ٹو بلیم فار دس فیلیور، لیڈرز آل آف دیم۔ فکس دا پولیس، تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ پولیس کو ٹھیک کیا جانا ضروری ہے۔ ایک پریڈیٹری شکاری سٹیٹ کو ایگزمپلیفائڈ کیا جاتا ہے ایک شکاری پولیس سے۔ کئی دہائیوں سے اس فورس کو ہینڈ میڈن بنایا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے تمام قسم کے ڈس آنیسٹ بیہیویئر کے لیے جمہوریت کے نام پہ۔ یہ روتھلیس رہے ہیں، بے رحم رہے ہیں، انیفیشینٹ، نااہل، انیپٹ رہے ہیں، کرپٹ رہے ہیں پریزیڈنشیل سسٹم میں اور پارلیمانی نظام میں بھی۔ عمران خان ان لوگوں کی لانگ لسٹ میں ایک نام تھا جنہوں نے پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پاور میں آئے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارم کے ساتھ ساتھ جو تمام دوسرے کو ڈیٹینشنز تھے وہ دفن ہو گئے۔ پولیس از موسٹ ویزیبل، اس سے سب سے زیادہ ویزیبل پولیس ہے۔ ہمارے جتنے بھی پریزیڈنٹس گزرے ہیں، پارلیمنٹیرینز گزرے ہیں، انہوں نے جمہوری کریڈینشیلز کو استعمال کیا ہے ابیوز کرنے کے لیے پولیس کو۔ تو اگین آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم از ناٹ ٹو بلیم فار دس فیلیور، لیڈرز آل آف دیم۔ فکس دا کریمنل جسٹس سسٹم، چوتھا پوائنٹ ہے کہ کریمنل جسٹس سسٹم کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ کسی ایک ایسے شہری کا نام بتائیں جو یہ سوچتا ہے کہ سسٹم کرپٹ نہیں ہے، بروکن نہیں ہے۔ کسی ایک ایسے شہری کا نام بتائیں جو یہ یقین مانتا ہو کہ اس کو بہت جلدی اور افورڈیبل جسٹس مل سکتا ہو اس سسٹم کے ذریعے۔ کسی ایک شہری کا نام بتائیں جو یہ یقین مانتا ہو کہ سسٹم بہتر ہوا ہے، تھوڑا سا ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ اتنے زیادہ پریزیڈنشیل اور پارلیمنٹری ڈیکیڈز میں کسی ایک کا نام بتا دیں۔ آل آور نیپولینز، ہمارے تمام نیپولینز، چرچلز، اتاتورک آئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کسی چیز کو درست نہیں کیا، اور جو بیسک فنڈامنٹل اور موسٹ obvious پلیئر ہے ڈیموکریسی کا اس کو بھی درست نہیں کیا، بے شک وہ پریزیڈنٹس ہوں یا ادروائز۔ تو سم ہیڈ آل دی پاور ان دا ورلڈ، کچھ کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی اور کچھ کے پاس کم تھی، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، وہ تھی ان کی انولنگنیس، یعنی کہ وہ سسٹم کو فکس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹوڈے دا سٹیزن سفر، کیوں آج کے شہری تکالیف کا شکار ہیں، مائزریز ایگونیز کا شکار ہیں، کیونکہ جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ آئے ہیں، وہ مکمل ایبجیکٹ ہول ناکامی رہے ہیں ڈیموکریٹک ڈیوٹی اپنی ادا کرنے میں۔ تو پھر سے سسٹم از ناٹ بلیمڈ فار دس فیلیور، لیڈرز آر آل آف دیم۔
لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے فکس دا رول آف لا. رول آف لا کو بہتر بنانا ہوگا. میرٹ کو قرض کیا گیا ہے, رائٹس کو قرض کیا گیا ہے, جو بھی طاقت میں آیا ہے اس نے اس کو ابیوز کیا ہے. کچھ کہانیاں کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ ہارڈ ہے امپلیمنٹ کرنا کانسٹیٹیوشن کو. لیکن جو پریزیڈنٹس آئے ہیں انہوں نے آئین کو ان ڈیموکریٹکلی وائلیٹ کیا ہے, اور جو پارلیمنٹیرینز آئے ہیں انہوں نے جمہوری طور پہ آئین کو وائلیٹ کیا ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ صرف ڈگری کا ہے کہ کون سا آرٹیکل وائلیٹ کیا گیا ہے. تجربات کیے گئے ہیں سسٹم کے ساتھ, تمام ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے, کانسٹیٹیوشن کے ایکسپینس پہ. ایک قانونی طریقہ ہے امینڈ کرنے کا ان کو, جمہوری طریقہ ہے, ایک غیر قانونی طریقہ ہے, اور اس کو بارہا کیا گیا ہے. دیز ریزلٹس آر بیفور دا. تو یہ تمام جو ریزلٹس ہیں, کانسیکوینسز ہیں, ریپرکشنز ہیں ہمارے سامنے ہیں. if today our presidentials and their corporates, آج اگر ہمارے جو صدر ہیں جتنے گزرے ہیں یا جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سسٹم پروڈکٹ ہے ڈیموکریٹک کنسنسس کا, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا, تو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ ان ایسنس یہ جو چیز کر رہے ہیں کولیکٹیو ٹیل کو. سسٹم از ناٹ ٹو بلیم فار دس فلیور, لیڈرز آل آف دیم. دس لیٹسٹ ڈیبیٹ آن دا پریزیڈینشیل سسٹم, حال ہی میں جو مباحثہ چل رہا ہے صدارتی نظام کے اوپر, اس کو کوریوگراف کیا گیا ہے, پلان کیا گیا ہے یا نہیں کیا, یہ ایک یوز لیس تھنگ ہے, فیوٹائل ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ یوز لیس ہوگا. مس ڈائگنوسز ہے ہماری تمام ایلنس کا, ڈیزیزز کا, گورننس کا, اور خاص طور پہ کہ کون ایل کرتا ہے ہماری گورننس کو. اٹ از ان فیکٹ ڈپریسنگ ٹو ریئلائز, یہ پریشان کن ہے, شاکنگ ہے, ڈپریسنگ, ڈسٹربنگ ہے ریئلائز کرنا کہ آفٹر آل دیز ڈیکیڈز, ان تمام دہائیوں کے بعد ایک ہی لیسن ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے جو پریزیڈینشیلز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. بٹ دین یو آلریڈی نیو دیٹ, لیکن آپ یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی جانتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کی ناکامی کا الزام سسٹم کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا, بلکہ پریزیڈینشیل سسٹم آپ دیکھیں یو ایس اے میں بھی کامیاب ہے, فرانس میں بھی کامیاب ہے, پارلیمانی نظام دیکھیں بہت سارے ممالک میں کامیاب ہے, یو کے میں کامیاب ہے, انڈیا میں کامیاب ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو دونوں سسٹم ہی ناکام رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈرز آر ٹو بلیم, اور اس کو فکس کیا جا سکتا ہے ووٹنگ فکس کر کے, الیکٹورل سسٹم فکس کر کے, پولیس کو درست کر کے, کرمنل جسٹس سسٹم کو ریکٹیفائی کر کے, اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کر کے. ہوپ فلی آپ کو آج کا ایڈیٹوریل پسند آیا ہوگا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.